لاہور ہائی کورٹ میں 10 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے معاملے پر چیف جسٹس پاکستان جسٹس یاحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس سپریم کورٹ کمیٹی روم میں 2-3 بجے ہوگا۔ اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ میں 10 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جوڈیشل کمیشن کو 10 ایڈیشنل ججز کے لیے 49 نامزدگیاں موصول ہو چکی ہیں۔ عدالتی ذرائع کا بتانا ہے کہ 10 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے لیے 4 ڈسٹرکٹ سیشن ججز اور 45 سینئر وکلاء کے ناموں پر غور ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 کو کالعدم قرار دینے کی ایک اور درخواست پر وفاقی حکومت اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 کو کالعدم قرار دینے کی ایک اور درخواست پر سماعت کی۔ درخواست فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے راجہ ریاض کی توسط سے دائر کی ہے۔ عدالت نے درخواست ابتدائی سماعت کے لیے منظور کر لی اور وفاقی حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ دائر درخواست میں الیکشن کمیشن اور پی ٹی اے سمیت دیگر کو فریقین بنایا گیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دویا ناشتے کی تقریب میں شرکت کی۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو خصوصی دعوت پر امریکہ پہنچے ہیں۔ روایتی ناشتے میں دنیا بھر کے اہم سیاسی رہنما اور دیگر شخصیات بھی موجود تھے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی اہم ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ آئندہ ماہ بلاول بھٹو چین اور یورپ کے دورے پر بھی جائیں گے۔ چین کے سرکاری دورے پر موجود صدر مملکت آصف علی زرداری کے بیجنگ میں عظیم ہال پہنچنے پر چینی صدر شی جن پنگ نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر آصف علی زرداری کی عظیم عوامی ہول آمد کے موقع پر مسلح افواج کے چاقو چوبند دستوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ بیجنگ میں پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے، جس میں صدر مملکت آصف علی زرداری اور چینی ہم منصب شی جن پنگ بھی موجود تھے۔ پاکستان اور چین کے درمیان سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون اور تجارت اقتصادی شعبوں میں تعاون کے فروغ کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ خیبر پختونخوا پولیس کے بہادر سپوتوں نے اپنے خون سے وطن عزیز کے امن کی آبپاری کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی کورک میں پولیس چوکی بہادر خیل پر قطر الخارج کے دہشت گردوں کی فائرنگ کے واقعے میں مذمت۔ فائرنگ سے شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ محسن نقوی نے شہید پولیس اہلکاروں کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا اور واقعے میں زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ فتنہ الخارج کے دہشت گردوں نے پولیس چوکی پر بزدلانہ حملہ کیا۔ خیبر پختونخوا پولیس کے شہید ہونے والے اہلکاروں کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا پولیس دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر موجود ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا پولیس کی لازوال قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ٹرمپ کے بیان پر حکومت واضح موقف لا کر قوم کے ضمیر کی ترجمانی کرے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ بارے ہرزہ سرائی پر سخت رد عمل میں کہا کہ فلسطین پر فلسطینیوں کا حق ہے، اسرائیل ایک صہیونی قبضے کا نام ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اسرائیلی قبضے کو آج تک فلسطین نے تسلیم نہیں کیا، یہ ایک حساس معاملہ اور پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جبر اور ظلم کے خلاف اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کو خط لکھ دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب منیر اکرم نے سلامتی کونسل کے سربراہ سے ملاقات میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ کشمیر میں جاری بھارتی عسکری بربریت کو فوری رکوائے۔ سلامتی کونسل کشمیر پر بھارتی قبضے کے خاتمے پر کردار ادا کرے۔ کشمیریوں کے حق خود ارادت کو تشدد کے ذریعے دبایا جا رہا ہے۔ انہوں نے سلامتی کونسل کے سربراہ کو خط کے حوالے کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کشمیر پر سعودی عرب، قطر، عمان، موریتانیہ، سنگال اور ملیشیا سمیت 10 ممالک سے 48 گھنٹے میں مزید 139 پاکستانی شہریوں کو بے دخل کر دیا گیا، جن میں سے 15 افراد کو کراچی ایئرپورٹ پر حراست میں لیا گیا۔ امیگریشن ذرائع کے مطابق سعودی عرب میں بلیک لسٹ، منشیات، چوری، پاسپورٹ کے بغیر اور دیگر الزامات کے تحت 14 افراد کو ڈیپورٹ کیا گیا۔ انسانی اسمگلنگ کا شکار ہونے سے بچائے گئے 3 افراد کو موریتانیہ اور 2 کو سینیگال سے ڈیپورٹ کیا گیا، جنہیں ای ایچ ٹی سی نے حراست میں لے لیا۔
खैबर पख्तूनख्वा में मुफ्त सोलर सिस्टम के 16 लाख अफराद ने रजिस्ट्रेशन करा ली। महकमा तवानाई खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक मुफ्त सोलर स्कीम के तहत सूबे के 1,30,000 अफराद को सोलर सिस्टम दिया जाएगा। पहले मरहले में 65,000 और दूसरे मरहले में भी 65,000 अफराद को मुफ्त सोलर सिस्टम मिलेगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड लोग मुफ्त सोलर सिस्टम के अहल हैं। हुक्काम का कहना है कि 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 50% सब्सिडी पर सोलर सिस्टम दिया जाएगा। एक सिस्टम की कुल मालियत तकरीबन 2 लाख रुपए है। दरखास्तों की आखिरी तारीख के बाद स्क्रूटनी का अमल भी शुरू होगा। कराची में कातिल डंपरों को लगाम ना दी गई तो इंतहाई इक़दाम पर मजबूर होंगे। अपने एक बयान में गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का कहना था कि एक ही रोज़ में कराची के 4 शहरों को मौत के घाट उतारा गया है। सिर्फ कराची ही में डंपरों के कुचलने की इस कदरों वाक़यात क्यों है? डंपर ड्राइवर्स का लोगों को कुचल कर फरार होना सवालिया निशान है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया की गफलत कब तक मासूम शहरियों की जिंदगियाँ छीनेगी। जिस कंपनी का डंपर हादसे का जिम्मेदार हुआ उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिंध हुकूमत डंपर माफिया के खिलाफ 1 हफ्ते में लाहे अमल तय करे। सिंध हुकूमत डंपर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करे वरना लाहे अमल दूंगा। मुजफ्फरगढ़ में पंजाब धीरानी प्रोग्राम के तहत 104 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की गई। धीरानी प्रोग्राम के तहत जाने वाली शादियों में जोड़ों को 1 लाख रुपए सलामी दी गई और जहेज का सामान भी तकसीम किया गया। नए शादीशुदा जोड़ों ने शादी में मदद देने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। पंजाब के सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत ने तकरीब से खिताब में कहा कि धीरानी प्रोग्राम बच्चियों के वालिदैन के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तोहफा है। ऐसे प्रोग्राम जाहिर करते हैं कि मरियम नवाज पंजाब की बेटी होने के साथ साथ वाकई सूबे की माँ भी है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर कब्जे के बयान पर दुनिया भर से आने वाले शदीद रद्द अमल के बाद अमरीका की वजाहत सामने आ गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ट्रंप ने गजा की तमीर नौ की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की है। जब गजा की तमीर नौ हो रही होगी तो वहाँ के लोगों को कहीं और जाकर रहने की ज़रूरत पेश आएगी। उन्होंने कहा कि गजा पर ट्रंप की जानिब से की गई पेशकश की तफसीलात पर अभी काम होना है। सदर ट्रंप की पेशकश मुनफरिद है, इस पर सोचना चाहिए। सदर की पेशकश कोई दुश्मन इक़दाम नहीं है। दूसरी जानिब तर्जुमान व्हाइट हाउस ने भी वजाहत देते हुए कहा कि सदर ट्रंप का गजा में अमरीकी फौज भेजने का इरादा नहीं। ट्रंप फ़लस्तीनियों की आरज़ी मुंतकली चाहते हैं।